السلام علیکم۔ کچھ کھانے کو دو نا اماں، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ نورا الیاس کا منہ ہاتھ دھلا کر اسے ایسے ہی مدرسے کی طرف دھکیلنے کے چکر میں تھی، لیکن وہ رات بھی بھوکے پیٹ سویا تھا، اس لیے اس وقت کسی سمجھوتے پر راضی نہیں تھا۔ ابھی ایسے ہی چلا جا، دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر کھانا کھا لینا۔ اگر مدرسے دیر سے پہنچا تو مولوی صاحب کی مار کھانی پڑے گی۔ نورا نے اسے سمجھا بجھا کر اور ڈرا دھمکا کر ایسے ہی مدرسے جانے پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ میں کھا لوں گا مار، پر تم مجھے کچھ کھانے کو تو دو۔ وہ بھی اب ضد پر اڑا ہوا تھا۔ کہاں سے دوں تجھے کھانے کو؟ گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ جا جا کر اپنے باپ سے بول، وہ کرے گا تیرے دوزخ کا بندوبست۔ وہ خود بھی بھوکی تھی، اس لیے بچے کی مسلسل ضد پر چڑ گئی۔ میں کیا اپنی بوٹیاں کاٹ کر تیرے لاڈلے کو کھلاؤں؟ کہتی ہے تو کھلا دیتا ہوں۔ تیری جنی ہوئی ایک اولاد میرا نصیب تو پہلے ہی کھا گئی ہے، اس دوسرے کو میں اپنا آپ کھلا دیتا ہوں۔ غیاث محمد صحن میں بچھی چارپائی پر سیدھا لیٹا تھا۔ نورا کی بات اس کے کان میں پڑی تو بلند آواز میں اپنے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرنے لگا۔ ماہبانوں کے غائب ہو جانے سے اس کا عزت دار بننے کا خواب جو ٹوٹا سو ٹوٹا تھا، ساتھ ہی فاقوں کی نوبت بھی آ گئی تھی۔ کئی دن ہوئے چودھری نے اس کے کام پر آنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ نورا کا بھی حویلی میں داخلہ بند ہو چکا تھا۔ ایسی صورت میں ان کا دال دلیا آخر کس طرح چلتا؟ چودھری کے عتاب کا نشانہ بننے والے شخص کے تو سائے سے بھی گاؤں کا ہر فرد بدکتا تھا، اس لیے کسی یار دوست سے بھی مدد کی کوئی توقع نہیں تھی۔ یار دوستوں کا کیا ذکر، یہاں تو اپنے سگے بھائی اور برادری والوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ بیٹیاں الگ اپنے اپنے گھروں میں مجبور تھیں۔ جا میرا پتر، ابھی چپ کر کے پڑھنے چلا جا۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ وہ ہمارے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کر دے، اللہ تیری دعا ضرور سنے گا۔ غیاث محمد کا ازحد بگڑا ہوا مزاج دیکھ کر نورا نے ایک بار پھر بیٹے کو ہی سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر قبل وہ لوگوں کے گھروں کے باہر پڑے سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے چن کر لائی تھی، اور رات بھر سے میں کرتی ہوئی بھوکی بکری کے آگے وہ چھلکے ڈال کر اس کی میں بند کرنے کا انتظام کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ بکری کا پیٹ بھرے گا تو اس کے سوکھے ہوئے تھن سے ایک بار پھر دودھ کی دھار نکل کر ان کے پیٹ کی آگ بجھانے کا بندوبست کرے گی۔ کھیتوں کی طرف ان میاں بیوی کا داخلہ بالکل ممنوع ہونے کی وجہ سے وہ اس معصوم جانور کے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ کرنے سے قاصر رہتے تھے، اور یہ تو شاید ساری دنیا کا اصول ہے کہ کسی سے کچھ پانے کے لیے پہلے اسے کچھ دینا پڑتا ہے۔ وہ بکری کو اس کے پیٹ بھرنے کا سامان مہیا نہیں کر پائے تھے، تو وہ ان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنا دودھ کیسے دان کرتی؟ پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے جمع کر کے اسے کھلانے کا خیال نورا کو صبح گلی میں جھانکنے کے بعد آیا تھا۔ لوگوں کے گھروں کے سامنے پڑے چھلکے سمیٹنے کا یہ کام بہت ذلت آمیز تھا، لیکن وہ پاپی پیٹ کی خاطر سب سے نظریں چرا کر یہ کام کر گزری تھی، اور اب بکری کی طرف سے امید باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن فی الحال تو اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ الیاس کو کھلا پلا سکتی۔ بالآخر وہ اسے بہلا پھسلا کر مدرسے سے روانہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ چودھری صاحب نے صاف کہا ہے کہ جب تک ماہبانوں زندہ یا مردہ نہیں مل جاتی وہ ہرگز ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اب تو رب سے دعا کر کہ وہ نصیبوں جلی کہیں سے مر پڑ کر ہی سہی مل جائے تو ہماری جان اس عذاب سے چھوٹے۔ الیاس کے منہ بسورتے ہوئے گھر سے روانہ ہونے کے بعد غیاث محمد نے جلے ہوئے انداز میں نورا کو مشورہ دیا۔ اس نے یہ مشورہ سنا اور خاموشی سے گھر کے کام نمٹانے میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں کرنے کو کام ہی کیا رہ گیا تھا؟ صفائی ستھرائی کے بعد وہ بالکل فارغ تھی۔ کچھ پکانے کا تھا نہیں جو ہانڈی چڑھتی، اور جب کچھ پکایا کھایا ہی نہیں گیا تھا تو دھلنے والے برتن بھی کہاں سے آتے؟ حویلی کی مشقت اور مصروفیت کی عادی نورا اندر باہر کے چکر لگا کر وقت کاٹنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ چند گھنٹے آگے سرکیں گے تو الیاس کھانے کے مطالبے کے ساتھ ایک بار پھر گھر آ دھمکے گا۔ دو مختلف کیفیات میں گری وہ بھی اس وقت غیاث محمد کی طرح یہی تمنا کر رہی تھی کہ زندہ یا مردہ کسی بھی حال میں ماہبانوں مل جائے تو یہ عذاب ان پر سے ٹلے۔ اس ایک کی قربانی دے کر وہ سب امن میں آ سکتے تھے، اور اب تو وہ سوچ رہی تھی کہ قربانی کی بھی کیا بات تھی۔ اگر ماہبانوں زندہ حالت میں چودھری کو مل جاتی تو ان کی زندگی حویلی میں عیش کرتے ہوئے ہی گزرتی۔
کم از کم فاقوں سے مر جانے کے مقابلے میں تو اس کے نزدیک ہر طرح کی زندگی بہتر تھی۔ انہی لا یعنی سوچوں کے درمیان بالآخر وقت گزر ہی گیا اور الیاس مدرسے سے واپس آ گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ آتے ہی کھانے کے لیے ہانک لگائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنا سپارہ طاق پر رکھنے کے بعد آرام سے ہینڈ پمپ سے پانی نکال کر منہ ہاتھ دھویا اور بکری کے ساتھ چہلیں کرنے لگا۔ الیاس پتر، تجھے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ نورا نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر سوال کیا۔ نہیں اماں، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ مدرسے میں سپارہ پڑھنے کے بعد میں نے اللہ میاں سے دعا مانگی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ میں دعا مانگ کر آ رہا تھا تو مولوی صاحب نے روک لیا کہ کھانا کھا کر جانا۔ بڑا مزے کا گوشت کا سالن تھا ان کے پاس کھانے کے لیے۔ الیاس نے یوں چٹخارا لیا جیسے ابھی تک زبان پر اس گوشت کا ذائقہ محسوس کر رہا ہو۔ نورا جانتی تھی کہ مولوی صاحب کے لیے حویلی سے کھانا آتا تھا۔ گاؤں کی اکلوتی مسجد کا مولوی غلام محمد چودھری کا منظور نظر تھا، اس لیے خوب مزے میں رہتا تھا۔ اور ہاں اماں، میں مدرسے سے واپس آ رہا تھا تو مجھے نگار آپا کے گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپا کی طبیعت خراب ہے، اسے شہر کے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ الیاس کو یکدم یاد آیا تو اس نے نورا کو اطلاع دی۔ اس اطلاع کو سن کر وہ بے چین ہو گئی۔ نگار کی طرف سے خوشخبری سن کر جو اطمینان ہوا تھا، اب اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر بے چینی میں ڈھل گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نگار کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں اب بھی 3-4 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، البتہ نگار کو ہسپتال لے جایا جا چکا تھا۔ 2 دن سے بڑی بری حالت تھی بیچاری کی، درد رک ہی نہیں رہا تھا۔ دائی بیچاری نے تو اپنے سارے ٹوٹکے اور دوائیں آزما دیکھیں، پھر تھک ہار کر کہہ دیا ماسی ممتاز سے کہ اپنی نوں کو شہر کے ہسپتال لے جاؤ۔ بڑی مشکل سے بھا انور نے شہر جانے کے لیے گڈی کا بندوبست کیا ہے۔ اب رب کرے کہ بیچاری نگار کی جان اور اس کا بچہ بچ جائے۔ جاتے وقت وہ جس بری طرح درد سے بے حال تھی، مجھے تو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ ہاں، اللہ جانے اچانک ہی کڑی کو کیا ہو گیا۔ اتنی مشکل سے تو گود ہری ہونے کی خوشی ملی تھی، اور ممتاز بھی اپنی نوں کا خیال بھی بڑا رکھ رہی تھی۔ پھر جانے اچانک کیا ہو گیا کہ چنگی بھلی کڑی کو درد شروع ہو گیا۔ وہ عورتیں اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہو رہی تھیں، لیکن ان کے تبصروں کے نتیجے میں اسے ساری معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ واپس گھر چلی آئی اور غیاث محمد کو ساری تفصیل سنائی۔ تو اطمینان رکھ، نگار کو یہ خوشی پیر سرکار کے در سے ملی ہے، اس خوشی کا کچھ نہیں ہوگا۔ غیاث محمد نے اسے تسلی دی۔ پر جب پیر سرکار کی آل اولاد ہی ہم سے خوش نہیں تو وہ ہمیں کوئی خوشی کیوں دیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی سزا ہے۔ نورا بے حد خوف زدہ تھی۔ شرک کے اندھیروں میں جکڑے ذہن اس طرح کے خوف اور اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ شام ڈھلے جب نگار کی لاش گاؤں واپس آئی تو اس کا وہم حقیقت میں ڈھل گیا۔ میڈیکل سائنس سے ناواقف، اوہام اور شکوک میں مبتلا عورت کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ جس خوشخبری کو پیر سرکار کی دین سمجھ رہی تھی، اس کا اول روز سے ہی نگار کا نصیب نہ بننا طے تھا۔ ایمبریو کی ڈیولپمنٹ یوٹرس کی بجائے فلوپین ٹیوب میں ہوئی تھی، جہاں گروتھ کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر نگار کو کوئی باسہولت ہسپتال میسر ہوتا تو ابتدا میں ہی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بات سامنے آ جاتی اور بچے کی قربانی دے کر اس کی جان بچا لی جاتی۔ اب تو وہ بیچاری شدید تکلیف سہنے کے بعد ٹیوب کے برسٹ ہو جانے کے نتیجے میں اپنی جان سے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی اندھی عقیدت کا شکار ماں کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا تھا کہ ایسا پیر سرکار کے غیظ و غضب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس غیظ و غضب کی وجہ سے جو چودھری افتخار کی ناراضی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ کون ہے؟ رات کافی گزر جانے کے باوجود اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور وہ بڑے انہماک سے لکھنے میں مصروف تھا۔ دروازے پر ابھرنے والی غیر متوقع دستک نے اس کے انہماک میں خلل ڈالا اور میز پر دائیں جانب رکھے ٹائم پیس کی طرف ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے بلند آواز میں سوال کیا۔ میں ہوں ماسٹر صاحب، رانی۔ جواب میں باہر سے سرگوشی سے کچھ بلند آواز سنائی دی۔ رانی، اس وقت؟ حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے دروازے کا رخ کیا اور چٹکنی گرا دی۔ فوراً ہی بڑی سی چادر میں لپٹی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی اور پلٹ کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں موجود روشنی میں وہ لڑکی کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ وہ لڑکی رانی نہیں تھی،
آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بی بی۔ پہچان کا مرحلہ طے ہوتے ہی اس نے آنے والی کو ٹوکا۔ میں شاید نہ آتی لیکن آپ نے مجبور کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولتی ہوئی اس کرسی پر جا ٹکی جس پر کچھ دیر قبل وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کب آپ کو مجبور کیا یہاں آنے پر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کی بات کا جواب نہ دیا جائے تو پھر اسے جواب لینے کے لیے خود چل کر آنا ہی پڑتا ہے۔ وہ اپنے خطوط کے جواب میں اختیار کی ہوئی خاموشی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ماسٹر آفتاب نے ایک گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ 24-25 سال کی اچھی خاصی خوش شکل اور خوش بدن لڑکی تھی۔ خاندانی مرتبے کی بلندی نے لاشعوری طور پر اس میں ایک پرغرور تمکنت پیدا کر دی تھی۔ وہ سوالی بن کر آئی تھی لیکن اس کا انداز شہزادیوں کا سا تھا۔ جواب تو میں نے دے دیا تھا۔ کیوں اس راہ پر چلتی ہیں جس پر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہیں؟ اس راہ پر چلیں گی تو پیروں کو زخموں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دل کو جو روگ لگا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ ہر زخم بے معنی ہے۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ آپ نے تو یہاں آتے ہوئے یہ تک نہیں سوچا کہ میں یہاں تنہا نہیں رہتا۔ اگر اس وقت میرا ساتھی ٹیچر یہاں ہوتا تو آپ کیا کرتیں؟ وہ اس کا جواب سن کر جھنجھلایا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج آپ تنہا ہیں اور آپ کا ساتھی اپنے گھر والوں سے ملنے گیا ہوا ہے۔ میں نے رانی سے سب کچھ معلوم کروا لیا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو ایسا… وہ اب بھی اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ ساری نصیحتیں، سارے ڈر اور سارے اندیشوں کو اس وقت بھول جائیں آفتاب۔ بس یہ سوچیں کہ میں کتنی مشکل سے اپنے آپ کو داؤ پر لگا کر یہاں آئی ہوں۔ میری اس ساری جدوجہد کو اپنے وہم اور اندیشوں کی نظر نہ کریں۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اس بات پر خوش ہونے دیں کہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہوں۔ اس کی انگلیاں اب بھی آفتاب کے ہونٹوں پر تھیں۔ نرم و گداز انچھوئی ان انگلیوں کے لمس نے اس کے ہونٹوں پر کفل ڈال دیا تھا۔ میری زندگی کی حقیقتیں اتنی تلخ ہیں کہ میں سوچتی تھی میرا کسی خواب پر کوئی حق نہیں۔ میں تو صرف لفظوں کی دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا، جس دن سے آپ کو دیکھا خواب خود میری آنکھوں میں اترنے لگے۔ میں نے کوشش بھی کی پر ان خوابوں کو اپنی آنکھوں سے نوچ کر پھینکنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ دوبارہ کرسی پر جا بیٹھی تھی اور سر جھکائے اپنی کیفیات بتا رہی تھی۔ محبت بڑی عجیب چیز ہے، بیک وقت آدمی کو بہت بزدل اور بہت بہادر بنا دیتی ہے۔ میں اس بات سے بہت ڈرتی ہوں کہ مجھے میرے خوابوں سے دستبردار ہونے کا حکم دیا جائے۔ دوسری طرف مجھے کسی شے سے کوئی خوف نہیں آتا۔ مجھے اس بات سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ میں اس جرم میں جان سے مار دی جاؤں گی۔ ہاں، میں اس بات سے ضرور ڈرتی ہوں کہ آپ میری محبت کو ٹھکرا دیں گے۔ میں آپ کو اس قابل نہیں لگوں گی کہ آپ میری محبت کو قبول کر سکیں۔ مگر پھر بھی میں آپ سے یہ سوال کرنے یہاں آ گئی ہوں، کیا آپ میری محبت کو قبول کریں گے آفتاب؟ جھکے سر کے ساتھ سوال کرتی کشور کے چہرے پر اتنی سچائی تھی کہ وہ جو اب تک ساکت کھڑا تھا، نفی میں جواب نہیں دے سکا۔ ایک لڑکی جو بہت کمزور تھی، صرف اس کی خاطر، اس کی چاہت میں سارے پہرے توڑ کر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات کے اس پہر اپنی محبت کا انمول تحفہ لے کر اس کے در پر آئی تھی۔ وہ اسے مایوس لوٹانا بھی چاہتا تو اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ تو خود اس شدت کے سامنے ہارنے لگا تھا۔ میں ناشکرا نہیں ہوں کشور بی بی کے بن مانگے خود چل کر اپنے در پر آنے والے خدا کے سب سے بڑے تحفے کو ٹھکرانے کی ہمت کر سکوں۔ میں آپ کے جذبے کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ کبھی خود کو یوں خطرے میں مت ڈالیے گا۔ آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ جانے کون سا سحر تھا جس کے زیر اثر اس نے کشور کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر یہ جملے ادا کیے۔ کشور اس کے الفاظ سن کر کھل اٹھی۔ آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے آفتاب، آئندہ میں کبھی اس طرح یہاں نہیں آؤں گی۔ میں حویلی کی بلند دیواروں کے بیچ سانس لیتے ہوئے اس وقت کا انتظار کروں گی جب محبت اپنا کوئی معجزہ دکھائے گی۔ اس نے بہت جذب سے یہ جملے کہے اور اپنے ہاتھ پر رکھے آفتاب کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگا کر واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفتاب نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ خوشبو کے ایک سبک روز جھونکے کی طرح
اس کے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی۔ باہر تاریکی میں وہ تانگا کھڑا تھا جس میں رانی اور اس کا منگیتر منتظر تھے۔ بڑی سی چادر میں چہرے سمیت اپنا سارا وجود چھپائے وہ تانگے کے قریب پہنچی اور تانگے میں سوار ہونے سے پہلے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ آفتاب کا ہاتھ بھی خود بخود ہی اٹھ گیا۔ وہ پردہ لگے تانگے میں سوار ہوئی تو تانگا حرکت میں آ گیا۔ حرکت کرتا ہوا تانگا تاریکی کا حصہ بن کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب بھی وہ بہت دیر تک یوں ہی کواڑ تھامے ساکت و جامد کھڑا رہا۔ کچھ دیر قبل جو کچھ ہوا تھا خود اس کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ خط کا مضمون پڑھنے کے بعد اس نے خط والے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ ہلکے نیلے رنگ کا مقامی خط و کتابت کے لیے استعمال ہونے والا عام سا لفافہ تھا۔ لفافے پر اس کے آفس کا پتہ لکھا ہوا تھا، لیکن خط بھیجنے والے کا پتہ موجود نہیں تھا۔ لفافے پر لگی ڈاک خانے کی مہر ذرا سی کوشش کے بعد آرام سے پڑھی جا سکتی تھی، اور مہر سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خط نور کوٹ کے ڈاک خانے سے بھیجا گیا ہے۔ عام ڈاک سے آنے والے اس خط نے انہیں اچھی خاصی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ معمول کے مطابق دفتر کے پتے پر آنے والی ڈاک کو پہلے عبد المنان نے دیکھا تھا۔ عام نوعیت کی ڈاک کو ہمیشہ وہی دیکھتا تھا، اور پھر وہ خطوط جن میں کوئی توجہ طلب مسئلہ ہوتا تھا انہیں فائل کر کے شہریار کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ لیکن آج صبح کی ڈاک سے آنے والا یہ خط اتنا عجیب و غریب تھا کہ وہ چونک گیا تھا، اور باقی خطوط کے ساتھ اسے فائل کرنے کے بجائے فوری طور پر شہریار کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ خط کے مضمون نے اسے بھی الجھن میں ڈال دیا تھا، اور وہ ایک بار اسے پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ شکستہ لکھائی میں املا کی لاتعداد غلطیوں کے ساتھ دیہاتی طرز گفتگو میں لکھے گئے اس خط کے نفس مضمون سے ظاہر تھا کہ خط لکھنے والا بہت معمولی تعلیمی استعداد کا مالک ہے۔ خط بچوں کے اسکولوں میں استعمال ہونے والی سنگل لائن کی کاپی کے صفحات پر لکھا گیا تھا۔ نیلے بال پوائنٹ سے لکھے گئے اس خط کو پڑھنے کے لیے تھوڑی جدوجہد سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ خط لکھنے والے نے ابتدا میں باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا تخاطب استعمال کیا تھا، لیکن املا کی غلطی کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر کا لفظ اسسٹنٹ کمشنر پڑھا جا رہا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ دیہاتوں کے معمولی پڑھے لکھے کسی فرد کے ہاتھوں لکھے گئے خطوط میں اس طرح کی غلطیاں عام ہوتی تھیں، مگر جو خط اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس اعتبار سے مختلف نوعیت کا تھا کہ اسے بھیجنے والے نے نہ تو لفافے کے اوپر اور نہ ہی خط کے آخر میں اپنا نام لکھا تھا۔ یہ خط کسی ذاتی ضرورت یا مسئلے کی نشاندہی کے لیے بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ اس میں ایک اطلاع فراہم کی گئی تھی، اور وہ اطلاع اس نوعیت کی تھی کہ خط لکھنے والے کا اپنا نام چھپانا سمجھ آتا تھا۔ خط لکھنے والے نے ابتدائی سطور میں اپنا جو مختصر سا تعارف لکھا تھا، اس کے مطابق وہ چودھری افتخار کے لیے کام کرنے والے کارندوں میں سے ایک تھا، لیکن دراصل وہ چودھری کے ساتھ رہ کر موتی والا کے لیے کام کرتا تھا۔ موتی والا سے اسے اپنی اس وفاداری کی باقاعدہ قیمت ملتی تھی۔ موتی والا کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس نے شک ظاہر کیا تھا کہ اس کے قتل میں چودھری کے بندے ملوث ہیں۔ خط لکھنے والے کے مطابق وہ جنگل میں کام کرنے والے آدمیوں میں سے ایک تھا، اور شہریار کو پچھلی بار لکڑی کی سمگلنگ سے متعلق دی جانے والی اطلاع کے لیے اسی نے معلومات فراہم کی تھیں۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں لکھا تھا کہ اب تک وہ معاوضہ لے کر ہر کام کرتا رہا تھا، لیکن اس بار جذبہ حب الوطنی نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ جنگل سے لوٹی جانے والی قومی دولت کو بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ اس نے اپنے خط میں واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک غریب اور بے حیثیت آدمی ہے، اس لیے خود سامنے آنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن دل سے اس بات کا خواہش مند ہے کہ ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والے اور قومی دولت لوٹنے والے کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس نے اطلاع دی تھی کہ 24 تاریخ کو شب 12 بجے کے بعد سفید رنگ کی ایک بڑی سوزوکی پک اپ ابتدائی پروسیس سے گزری ہوئی جانوروں کی کھالیں لے کر ضلع سے باہر جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس سوزوکی پک اپ کو روک کر اسمگلنگ کے اس مال کو پکڑ لیں اور ساتھ ہی اصل مجرموں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس خط کے بارے میں؟ دوبارہ پورا خط پڑھنے کے بعد اس نے 2-3 صفحات پر مشتمل اس خط کو طے کر کے واپس لفافے میں رکھتے ہوئے عبد المنان سے پوچھا۔ حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا سر، لیکن پچھلی بار کے حوالے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے
کہ خط لکھنے والا یہ بندہ موتی والا کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ یقیناً چودھری افتخار جیسے بندے کے ساتھ کام کرتے ہوئے موتی والا مکمل طور پر اس پر اعتبار نہیں کرتا ہوگا، اور اس نے اپنے کچھ مخبر وغیرہ اس کام پر لگائے ہوئے ہوں گے کہ وہ کسی بھی غیر معمولی بات کی اطلاع اسے پہنچا دیں۔ شاید پچھلی بار موتی والا نے ہمیں جو لوڈرز کے نمبر وغیرہ فراہم کیے تھے وہ اپنے اس آدمی کے ذریعے ہی حاصل کیے ہوں گے۔ چودھری کے ساتھ رہ کر اس کے مظالم برداشت کرنے والے کسی بندے کے لیے موتی والا مقابلتاً ایک مہربان آدمی رہا ہوگا۔ موتی والا کی موت پر صدمے کا شکار ہونے والا شخص حق نمک ادا کرنے کے لیے اتنی جرت کر سکتا ہے کہ اس کے مشن کو سمجھتے ہوئے چودھری کو ذکر پہنچانے کا ایک موقع فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ کم از کم اس اطلاع پر کوئی کارروائی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ اطلاع صحیح اور غلط دونوں ہونے کے چانسز برابر ہیں۔ ہم صحیح کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کارروائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی ہو جائے، اگر ناکامی بھی ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ کر کے ناکام ہونا بہتر ہوتا ہے۔ عبد المنان کی تائید کرتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن ہم اس مسئلے کا کیا کریں گے جس کی وجہ سے پچھلی بار بھی ناکامی اٹھانی پڑی تھی؟ اس کام کے لیے ہمیں پولیس سے مدد تو لینی ہی ہوگی، اور پچھلے تجربے نے ہم پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایس پی معظم تارڑ چودھری کے گروپ کا بندہ ہے۔ اس کی ہمدردیاں چودھری کے ساتھ ہیں۔ وہ اس بار بھی ایسا کوئی بندوبست کر دے گا کہ صورتحال پلٹ جائے۔ عبد المنان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس بار ہم ایس پی کو انوالو ہی نہیں کریں گے۔ میرے ذہن میں جو پلان آ رہا ہے اس کے مطابق ہم 24 تاریخ کو اچانک ہی ایک ASI اور 4-5 کانسٹیبلز کو سیکیورٹی کے بہانے سے بلوا لیں گے۔ میرے خیال میں یہ بہانہ کہ مجھے رات کے وقت سفر کرنا ہے اور اس کے لیے سیکیورٹی درکار ہے کافی معقول رہے گا۔ بس تم یہ یقینی بنا لینا کہ ہمیں جو بندے بھیجے جائیں وہ ایکٹیو ہوں اور فوری طور پر ایکشن لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس ساری کارروائی کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ پولیس والوں کو عین موقع پر یہ بات سمجھائی جائے گی کہ ہمیں ایک سزوکی پک اپ کو روک کر اس کی تلاشی لینا ہے اور غیر قانونی اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ میرے خیال میں پک اپ والوں کے ساتھ 1-2 مسلح افراد ہی ہوں گے اور ہم آسانی سے انہیں گھیر لیں گے۔ وہ حسب فطرت جوش میں آ چکا تھا اور منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ سب بہت رسکی ہو جائے گا سر۔ اس قسم کی مہم جوئی آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ یہ کام پولیس کا ہے اور انہیں ہی کرنا چاہیے۔ عبد المنان نے زمانے کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھ رکھے تھے، چنانچہ اس کے جوش میں ساتھ دینے کی بجائے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پولیس کی کارکردگی ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ میں دوبارہ ان لوگوں پر اعتبار کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح کے مواقع ہمیں بار بار نہیں مل سکتے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ہمیں چودھری اور اس کے ساتھیوں کو بے نقاب کرنے کا چانس مل رہا ہے۔ اگر یہ بھی ضائع ہو گیا تو ہمارے لیے اس پر گرفت کرنا اور بھی مشکل ہوتا جائے گا۔ ویسے بھی ہم اس ساری کارروائی کو کسی ویل پلانڈ پروگرام کی بجائے اتفاق کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ پریس اور پبلک کے سامنے یہی شو کیا جائے گا کہ یہ معاملہ بالکل اتفاق سے سامنے آ گیا۔ اس سلسلے میں ہم یہ سٹوری بنا سکتے ہیں کہ جس وقت میں سفر کر رہا تھا اسی وقت سزوکی پک اپ بھی سڑک سے گزر رہی تھی۔ پولیس والوں کے اشارہ کرنے کے باوجود بھی پک اپ نے راستہ نہیں دیا۔ پک اپ کا ڈرائیور بہت رف ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ نشے میں ہے، اس لیے پولیس کی گاڑی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد کی کہانی حالات کے مطابق بنائی جا سکتی ہے۔ اگر پک اپ والوں نے خاموشی سے گرفتاری دے دی تو بہت اچھی بات ہے، اگر انہوں نے مزاحمت کی تو پھر پولیس کے پاس جوابی کارروائی کا بہانہ موجود ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو پولیس والے ہوں گے اس کارکردگی کو دکھانے پر انہیں تھوڑے سے انعام یا ترقی وغیرہ کے لیے اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر آسانی سے راضی کیا جا سکتا ہے۔ وہ لمحوں میں سب کچھ طے کر چکا تھا اور انداز اتنا اٹل تھا کہ عبد المنان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کچھ سوچ چکا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہرگز بھی پسند نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نیم دلی سے راضی ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تم یہیں رہنا، میرے ساتھ صرف مشابرم خان جائے گا۔ وہ اسلحے کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اس کارروائی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تھوڑی بہت شوٹنگ وغیرہ تو مجھے بھی آتی ہے۔
نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تمہیں میں جان بوجھ کر اپنے ساتھ نہیں رکھ رہا ہوں، تم اپنے گھر پر ہی رہنا، گھر سے فون کر کے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے ایمبولینس بلوا لینا، اس ایمبولینس کو تم ضرورت کے وقت کس طرح موقع پر لاتے ہو، یہ تمہاری ثواب دید پر ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹکراؤ ہو اور دونوں اطراف میں سے کوئی بھی بندہ زخمی ہو تو اسے فوری طور پر طبی امداد مل سکے۔ عبد المنان کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے اس نے اپنے ذہن میں منصوبہ بنایا، مجھے یہ معاملہ خطرناک لگ رہا ہے سر، خدا نخواستہ اس کارروائی میں آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو مجھے بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ عبد المنان کچھ گھبرا رہا تھا، معاملہ بے حد نازک تھا، شہریار کی اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں شمولیت کسی طور مناسب نہیں تھی، اس لیے اپنے طور پر اس نے ایک بار پھر اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں خطرہ نہ ہو، آدمی کو جو بڑے سے بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ اپنی جان جانے کا ہوتا ہے، تو جان بہرحال ایک نہ ایک دن جانی ہے، کسی بہتر کام کو کرتے ہوئے چلی جائے تو کیا برائی ہے؟ البتہ اگر تم گھبرا رہے ہو تو میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں، تم اس سارے معاملے سے الگ ہو کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ سکتے ہو، جب کوئی تم سے سوال کرے گا تو تم صاف کہہ سکو گے کہ اے سی صاحب نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا اور تمہیں اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، میں تو آپ کو معاملے کی نزاکت کا احساس دلانا چاہتا تھا، میرے خیال میں آپ کی اپنی فیملی کے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ شہریار کی بات پر وہ کچھ شرمندہ ہو گیا تھا، اس لیے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے ایک اور دلیل دی، میری فیملی کے لوگ جانتے ہیں کہ میں سر پھرا ہوں، اگر تم ایک سر پھرے کا ساتھ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دینا چاہتے تو کوئی زبردستی یا شکوہ نہیں، میں تو بہرحال وہی کچھ کروں گا جو طے کر چکا ہوں۔ شہریار نے اپنا فیصلہ سنایا، میں آپ کا ہر ممکن ساتھ دوں گا۔ اس بار عبد المنان کا لہجہ بھی اٹل اور مضبوط تھا۔ شہریار کی مرسڈیز سبک رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، مرسڈیز کے پیچھے پولیس جیپ تھی جس میں ایک اے ایس آئی اور 4 کانسٹیبل سوار تھے۔ بس یہیں روک لو، ایک ایسے موڑ پر پہنچنے کے بعد جس سے گزرنا ضلع سے باہر جانے والی ہر گاڑی کے لیے ناگزیر ہوتا تھا، اس نے مشابرم خان کو حکم دیا اور اس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھا اور کافی مستعد اور چوکنا نظر آ رہا تھا۔ مرسڈیز کے رکتے ہی پیچھے آنے والی پولیس جیپ بھی رک گئی۔ خیریت ہے سر؟ فوراً ہی اے ایس آئی جیپ سے اتر کر مرسڈیز کے قریب آیا۔ ہاں، تم اندر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بہت سنجیدگی سے دیے گئے اس حکم پر اے ایس آئی کچھ حیران نظر آیا، تاہم اس نے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں کی اور دروازہ کھول کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ شہریار نے جانچنے والی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ جوان آدمی تھا اور اس کی عائد کردہ شرط کے مطابق کافی چاق و چوبند بھی نظر آتا تھا، البتہ اس اچانک پیش آنے والی صورتحال کے باعث اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی، مگر وہ اپنے چہرے کو سپاٹ رکھنے میں کامیاب تھا۔ اگر تمہارے شولڈر پر ایک پھول کا اضافہ ہو جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس کی ظاہری شخصیت سے اس کی فطرت کا کسی حد تک اندازہ لگانے کے بعد شہریار نے اس سے سوال کیا۔ ظاہر ہے سر، بہت اچھا، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ میرے خیال میں میرے پاس تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ کچھ دیر بعد اس جگہ سے ایک سفید سزوکی پک اپ گزرے گی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سزوکی کو روک کر تمہیں اس میں موجود بندوں کو گرفتار کرنا ہے۔ سزوکی میں سے جو مال برآمد ہوگا اس کی برآمدگی پر تمہیں بہت سراہا جائے گا، ساتھ میں ترقی بھی پکی۔ سزوکی پر لوڈ مال کی نوعیت اور اس سے چودھری افتخار کا تعلق ظاہر کیے بغیر وہ عبد المنان سے طے کیے ہوئے منصوبے کے چیدہ چیدہ نکات اسے سمجھاتا گیا۔ اے ایس آئی نے اس کی ساری بات بہت توجہ سے سنی۔ میں سمجھ گیا ہوں سر، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تفصیلات سننے کے بعد اے ایس آئی نے دبے دبے جوش سے اسے یقین دہانی کروائی۔ میں اور میرا ڈرائیور پیچھے رہ کر ساری کارروائی پر نظر رکھیں گے، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہوئی تو ہماری طرف سے مداخلت ہوگی، ورنہ تم اور تمہارے ساتھی مل کر سب کچھ سنبھالیں گے۔ ہر 2 صورتوں میں کریڈٹ تمہیں ہی ملے گا۔ میرا بیان یہی ہوگا کہ اتفاقی طور پر مجرم نظر آئے اور تم نے اپنی ٹیم کے ساتھ بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ شہریار نے اسے مزید یقین دہانی کروائی
تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ جوش سے بولا، آپ فکر نہ کریں سر، انشاءاللہ آپ لوگوں کو زحمت کرنی ہی نہیں پڑے گی، میں اور میرے ساتھی سب سنبھال لیں گے، پر یاد رکھنا کہ مجرموں کو زندہ گرفتار کرنا ہے، ان کے ذریعے ہم اصل بندے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ رائٹ سر، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اے ایس آئی نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جا کر اپنے سپاہیوں کو سمجھاؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہا ہے۔ شہریار کے اس حکم پر گاڑی سے اتر کر پولیس جیپ کی طرف چلا گیا۔ مشابرم خان نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت مرسڈیز سڑک سے کچے میں اتار لی۔ اب سڑک سے گزرنے والی کسی گاڑی سے مرسڈیز کو دور سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اے ایس آئی اپنے بندوں سے بات کر رہا تھا۔ شہریار دور سے ہی ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ ذرا دیر کی گفت و شنید کے بعد وہ لوگ حرکت میں آ گئے تھے۔ پولیس جیپ کے ڈرائیور نے جیپ سڑک پر بائیں جانب بالکل کنارے پر لے جا کر کھڑی کر دی تھی۔ رات کے اس پہر حسب معمول اس سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا۔ اگر کوئی گاڑی گزرتی بھی تو پولیس جیپ کی وجہ سے اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پولیس جیپ اس وقت رکاوٹ بنتی جب مطلوبہ سفید سزوکی پک اپ وہاں سے گزرتی۔ اے ایس آئی دو سپاہیوں کے ساتھ جیپ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دو سپاہیوں نے سڑک پر دائیں جانب ذرا نیچے آ کر پوزیشن سنبھال لی تھی۔ شہریار کی گاڑی ان سے ذرا فاصلے پر کچھ اور پیچھے کھڑی ہوئی تھی، تاہم یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سڑک پر سے گزرنے والی گاڑیاں ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتیں۔ انتظار کے سنسنی خیز لمحات آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ ایک گمنام خط پر کی جانے والی یہ کارروائی ٹوٹل رسک تھی۔ بہت ممکن تھا کہ اس کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا اور سرے سے ایسی کوئی گاڑی سڑک پر نمودار ہی نہیں ہوتی جس کا خط میں ذکر کیا گیا تھا، مگر امکان تو اس بات کا بھی تھا کہ خط میں فراہم کی جانے والی اطلاع درست ہو۔ وہ خود کو ملنے والے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مہوم سی امید کے سہارے ہی یہ سارا کھڑاک پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ ناکامی کی صورت میں اے ایس آئی اور سپاہیوں کو تھوڑی بہت رقم دے کر خاموش رہنے کا حکم دیا جا سکتا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ آف دی ریکارڈ تھا، اس لیے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا تو بھی بات چند لوگوں کے درمیان ہی ختم ہو جاتی۔ حسب خواہش نتیجہ نکلنے کی صورت میں اتفاق والا کھاتہ کھلا ہوا تھا، اس کھاتے میں مطلوبہ کارروائی ڈال کر کام بھی ہو جاتا اور اے ایس آئی کے بھی مزے آ جاتے۔ انتظار کے بوجھل لمحے گزرتے چلے گئے۔ آخر تاریک سڑک پر سوزوکی پک اپ کی سفیدی جھلکی۔ شہریار کو اپنے جسم میں خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ باقی لوگ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے، البتہ اس کی بے چینی اس لیے سوا تھی کہ چاہنے کے باوجود وہ خود ایکشن میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اعلیٰ عہدے اور اونچے مقامات بھی کسی گرداب کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بیچ پھنسا آدمی اندیکھے دائروں میں قید خود ہی اپنے باحثیت ہو کر بے عمل ہونے کی اذیت سے گزرتا رہتا ہے۔ اس وقت وہ اسی اذیت سے دوچار تھا۔ اس کی مہم جو فطرت کہتی تھی کہ میدان عمل میں اتر کر خود کچھ کر گزرے، لیکن عہدے کا تقاضا تھا کہ وہ خود پر بند باندھے رکھے۔ فی الحال اس نے یہی کیا اور ہونٹ بینچے سڑک کا منظر دیکھتا رہا۔ سوزوکی پک اپ کو دیکھ کر پولیس جیپ کا انجن ایک غراہٹ کے ساتھ جاگ گیا اور پولیس جیپ بہت تیزی سے حرکت کرتی ہوئی سڑک کے وسط میں آ رکی تھی۔ پیچھے سے آنے والی سوزوکی پک اپ کو لامحالہ رکنا پڑا۔ پک اپ کے رکتے ہی اس میں سے شلوار قمیض میں ملبوس شخص ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اے ایس آئی بھی جیپ سے اتر آیا۔ پھر اس کے اور سوزوکی کے ڈرائیور کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ ان دونوں کی آوازیں زیادہ بلند نہیں تھیں، اس لیے وہ لوگ اس گفتگو کو صرف بن بناہٹ کی صورت میں ہی سن سکتے تھے، تاہم گفتگو کی نوعیت کا شہریار کو اندازہ تھا۔ اے ایس آئی نے یقیناً سوزوکی ڈرائیور سے تلاشی کی بات کی تھی۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد وہ راضی ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کی رضامندی اور سکون نے شہریار کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ایک تو وہ شخص اکیلا تھا، دوسرے اس بات پر فکر مند بھی نظر نہیں آتا تھا کہ سوزوکی کی تلاشی میں وہاں سے کوئی قابل اعتراض شے برآمد ہو سکتی ہے۔ اے ایس آئی کے ساتھ موجود کانسٹیبل اس کے اشارے پر تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھ گئے، تاہم دائیں طرف موجود دونوں سپاہی بدستور اپنی پوزیشن پر جمے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہیں سپاہیوں اور سوزوکی پک اپ کی طرف جمی ہوئی تھی۔ خاموش انجن والی وہ جیپ پیچھے سے کب نمودار ہوئی انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔
جیپ کی ہیڈ لائٹس آف تھیں اور ان لوگوں کی نگاہوں نے اسے اس وقت فوکس کیا تھا جب وہ بالکل قریب آ چکی تھی۔ اس جیپ کو سڑک پر سے گزرنے والے معمول کے ٹریفک کا حصہ قرار دے کر آسانی سے گزرنے کا راستہ دیا جا سکتا تھا، لیکن جیپ کے ڈرامائی انداز میں نمودار ہونے پر ہر شخص اپنی جگہ ٹھٹک گیا تھا۔ جیپ پک اپ سے کافی پیچھے رک گئی تھی۔ تلاشی کے لیے آگے بڑھنے والے کانسٹیبلز بھی اپنی جگہ رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ جیپ میں سوار لوگوں کے بارے میں جانے بغیر کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا جا سکتا تھا۔ اے ایس آئی کے اشارے پر ایک کانسٹیبل شاید یہی جاننے کے لیے اس طرف بڑھنے لگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال یکدم ہی بدل گئی۔ جیپ کی پچھلی نشستوں پر سوار افراد نے دائیں اور بائیں دونوں جانب سے چھلانگیں لگائیں، اور جیپ جس کا انجن ابھی تک بند نہیں کیا گیا تھا تیزی سے متحرک ہو کر سڑک پر اس انداز میں آڑی کھڑی کر دی گئی تھی کہ جیپ سے چھلانگ لگا کر اترنے والوں کو آڑ سی مل گئی۔ پھر فضا میں کلیشنکوف کا برسٹ چلنے کی آواز گونجی اور جیپ کی طرف بڑھنے والا سپاہی ایک جھٹکے سے الٹ کر پیچھے کی طرف گرا۔ یہ ساری کارروائی لمحہ بھر میں ہوئی تھی اور کوئی شخص بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر پھر اے ایس آئی اور اس کے ساتھ موجود کانسٹیبل نے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے خود کو پک اپ کی آڑ میں کر لیا۔ پک اپ کا ڈرائیور بھی اس دوران کہیں پناہ لے چکا تھا۔ اب پولیس والوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دونوں طرف کے فائر بے سود جا رہے تھے اور کوئی بندہ ان فائروں کی زد میں نہیں آ رہا تھا۔ میں آگے جا کر پولیس والوں کی مدد کرتا ہوں سر۔ مشابرم خان کے پاس رائفل تھی اور وہ اسے استعمال کرنے کے لیے بے چین نظر آتا تھا۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ رکا نہیں اور اپنی جانب موجود کانسٹیبلز کے قریب پہنچ کر ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ شہریار ابھی تک میدان عمل میں نہیں اترا تھا، لیکن اس کی نظریں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جذبات میں آ کر وہ ایک غلط قدم اٹھا چکا ہے۔ اسے ملنے والا گمنام خط اس کے کسی ہمدرد نے نہیں بلکہ دشمن نے لکھا تھا، اور اسے باقاعدہ منصوبہ بندی بنا کر گھیرا گیا تھا۔ وہ جو اپنے تئیں بہت اچانک مجرموں کے سر پر پہنچ کر انہیں ذکر پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، خود گر چکا تھا اور ایک بڑا نقصان بھی اٹھا چکا تھا۔ سڑک پر پڑی کانسٹیبل کی لاش اس کے نقصان کا ثبوت تھی۔ پھر ایک نقصان اور سامنے آیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے بیچ ابھرنے والی انسانی چیخ بہت بھیانک تھی۔ قاتل اور مقتول دونوں اس سے پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ گولی کھا کر گرنے والا جوان سال اے ایس آئی تھا۔ اس پر گولی پک اپ کے ڈرائیور نے چلائی تھی۔ وہ نہ جانے کس طرح پولیس جیپ کی آڑ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پشت پر سے فائر کر کے اس نے اے ایس آئی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس دوسرے نقصان کے بعد شہریار کے لیے میدان عمل سے دور رہنا ممکن نہیں رہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور رینگ کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے پک اپ ڈرائیور کی طرف ریوالور کا رخ کر کے گولی چلائی۔ اس کی چلائی گولی ضائع نہیں گئی اور پک اپ ڈرائیور کی چیخ فضا میں ابھری، لیکن وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ گولی نے صرف پک اپ ڈرائیور کے بازو کو نقصان پہنچایا ہے۔ گولی کھا کر بھی پک اپ ڈرائیور نے اپنی حرکت نہیں روکی تھی۔ غم اور غصے سے بحال شہریار اسے نشانہ بنانے کے لیے جوش میں اندھا دھند آگے بڑھا۔ اپنے اس جوش میں وہ اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اس کے اپنے ساتھیوں کو فائر روکنا پڑا۔ نیچے لیٹ جائیں سر۔ وہ ہاتھ سیدھا کر کے پک اپ ڈرائیور پر دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا کہ مشابرم خان کی تیز آواز ایک جھٹکے سے اسے ہوش میں لائی۔ اس نے تیزی سے خود کو نیچے گرایا، لیکن اس دوران کہیں سے وہ فائر ہو چکا تھا جو یقیناً اس کے جسم کے کسی حصے کو نشانہ بنا کر ہی گیا تھا، لیکن اس فوری حرکت کی وجہ سے گولی جسم کے کسی حصے میں پیوست ہونے کی بجائے اس کے دائیں شانے کو رگڑتی ہوئی گزر گئی۔ اس رگڑ کا نتیجہ بھی ایک آتشی درد کی صورت میں تھا، تاہم اسے اندازہ تھا کہ حماقت کے باوجود اچھی خاصی بچت ہو گئی ہے۔ اس پر ہونے والے اس فائر کے بعد صورتحال تیزی سے بدلنے لگی۔ یوں لگا کہ سامنے والی پارٹی مقابلہ ختم کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلے 2 منٹوں میں یہ خیال صحیح ثابت ہوا۔ مجرموں کی جیپ کا انجن زوردار آواز میں غرایا اور پھر فضا میں ٹائروں کی چرچراہٹ گونجی۔ ان لوگوں کی طرف سے جیپ پر فائر کیے گئے، لیکن متحرک جیپ کا ڈرائیور بڑی مشاقی سے اسے موڑ کر واپس پیچھے کی طرف لے گیا۔ جیپ لمحہ بلمحہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مجرموں کی پک اپ اور پولیس جیپ دونوں کے ٹائر فائرنگ کے نتیجے میں برسٹ ہو چکے تھے اور شہریار کی مرسڈیز کافی پیچھے کھڑی تھی۔ ویسے بھی اب وہ مفرور مجرموں سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی فکر میں مبتلا تھا۔ کانسٹیبل کے بارے میں تو اسے یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں ہوگا،
چیک کرنے پر اسے یقین کی تصدیق ہو گئی۔ ASI کی طرف سے جو موہوم سی امید تھی وہ بھی اس کی خاموش نبض نے توڑ دی۔ وردی پر ایک اور پھول سجانے کے شوق میں اس بیچارے کی پوری وردی گل رنگ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ موجود کانسٹیبل البتہ زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھا۔ اسے کوئی جان لیوا زخم نہیں لگا تھا۔ گولیوں نے اس کے ایک بازو اور ایک ٹانگ کو نشانہ بنایا تھا۔ ان زخموں سے خون کا اخراج تھا، لیکن امید کی جا سکتی تھی کہ طبی امداد ملنے پر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے زخموں پر کچھ باندھو مشابرم خان۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے مشابرم خان کو حکم دیا۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر وہ عبد المنان کو جس ایمبولینس کے لیے کہہ کر آیا تھا، اب اسے اس کا انتظار تھا۔ اگر ایمبولینس نہ آتی تو وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی میں بھی زخمی کو لے کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو سکتا تھا، لیکن ایمبولینس آ جاتی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ایمبولینس میں ہی زخمی کو فوری طبی امداد دے دی جاتی۔ سر، آپ کو بھی زخم لگا ہے، میں آپ کے زخم کو دیکھ لیتا ہوں۔ مشابرم خان سے پہلے کانسٹیبل خود اپنے زخمی ساتھی کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے، اس لیے وہ شہریار کے قریب آ کر اس سے بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، معمولی زخم ہے۔ تم ایسا کرو، گاڑی لاؤ، اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ ایمبولینس کا تو کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ وہ اندر ہی اندر اپنی حماقت اور ناکامی پر جھنجھلایا ہوا تھا، اس لیے شانے سے مسلسل ہونے والے خون کے اخراج کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں مشابرم خان کو حکم دیا۔ وہ بیچارہ تو حکم کا بندہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی حکم کی تعمیل کے لیے کچے میں کھڑی مرسڈیز کی طرف بڑھ گیا، مگر پھر مرسڈیز کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مخصوص سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینس سڑک پر نمودار ہوئی اور ان لوگوں کے قریب آ کر رک گئی۔ ایمبولینس میں عبد المنان موجود تھا، جو جائے وقوعہ کا منظر دیکھ کر کافی کچھ سمجھ چکا تھا۔ سر، آپ زخمی کانسٹیبل اور مشابرم خان کو ساتھ لے کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو جائیں، میں یہاں کے معاملات نمٹاتا ہوں۔ عبد المنان کے اس مشورے پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور چپ چاپ خود ہی ایمبولینس میں جا کر بیٹھا۔ شدید قسم کا احساس شکست تھا جس نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ خود کو اس لائق بھی نہیں پا رہا تھا کہ کچھ سوچ سمجھ سکے، البتہ اس کیفیت میں بھی اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ عبد المنان سمجھداری سے اس ساری صورتحال کو سنبھال لے گا۔ جوتوں کی کھٹاکھٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور سجاد رانا اندر داخل ہوا۔ وہ سویلین ڈریس میں تھا، لیکن ظاہر ہے باہر ڈیوٹی پر موجود سپاہی کے لیے بحیثیت DIG اس کی تکریم فرض تھا۔ سجاد رانا کی آمد سے لمحہ بھر پہلے سنائی دینے والے جوتوں کی کھٹاکھٹ یقیناً سپاہی کے زوردار سلوٹ کا نتیجہ تھی۔ کیا حال ہے؟ بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے شہریار سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، گولی بس چھو کر گزر گئی تھی، اس لیے کچھ زیادہ گہرا زخم نہیں آیا۔ یہ تو ڈاکٹرز نے زبردستی مجھے روک رکھا ہے، ورنہ میرے خیال سے تو میں بالکل فٹ ہوں اور گھر جا سکتا ہوں۔ ہر معاملے میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق عمل کی کوشش مت کیا کرو، جو کام جس کا ہو وہی کرے تو مناسب رہتا ہے۔ سجاد رانا کا موڈ کچھ خراب تھا، وہ اس بات کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا ہوا تھا؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے حد درجہ سنجیدگی سے سوال کیا۔ تفصیل تو کچھ خاص نہیں، بس میں ایک جگہ کا دورہ کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا تو راستے میں کچھ نامعلوم لوگوں سے تصادم ہو گیا۔ وہ تو اتفاق ہی تھا کہ میں واپسی میں دیر ہو جانے کے امکان کے پیش نظر سیکیورٹی کے خیال سے پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس لیے بچت ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑی جانفشانی سے حملہ آوروں کا مقابلہ کر کے انہیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ شاید وہ مجھے ٹارگٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ آپ پلیز خیال رکھیے گا کہ محکمے کی طرف سے ان لوگوں کو اس کارکردگی پر کوئی انعام وغیرہ دے دیا جائے، خاص طور پر ہلاک ہونے والے ASI اور کانسٹیبل کے لواحقین کے لیے مالی اعانت کا بندوبست ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے ماموں جان سے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ کوشش کریں گے، پھر بھی چونکہ معاملہ آپ کے محکمے کا ہے اس لیے میں آپ سے خاص طور پر درخواست کر رہا ہوں۔ حملہ آوروں نے تمہیں ٹارگٹ بنانے کی کیوں کوشش کی؟ تم سے انہیں کیا دشمنی تھی؟ سجاد رانا نے اس کی بات توجہ سے سنی ضرور، لیکن اس پر کسی قسم کا رائے کا اظہار کیے بغیر تفتیش کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کی خبر سن کر فوری طور پر ہسپتال نہیں پہنچ سکا تھا اور فون پر مختصر سی بات کر کے اپنی تسلی کر لی تھی، لیکن اب فرصت میں اس کے پاس بیٹھا بال کی کھال نکال رہا تھا۔
دشمنی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے میں اپنے ضلع میں جو کام کر رہا ہوں اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہے انہی لوگوں میں سے کسی نے مجھے تنبیہ کرنے کے لیے یہ کارروائی کی ہوگی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے حملہ آوروں کا مقصد مجھے قتل کرنا نہیں بلکہ صرف ڈرانا تھا، ورنہ وہ مجھ پر صرف ایک گولی چلانے پر اکتفا نہیں کرتے۔ وہ سجاد رانا سے حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اپنے اس خیال پر اسے خود بھی یقین تھا کہ اس پر کیا جانے والا فائر ہلاکت خیز نہیں تھا۔ وہ جس بے دھڑک انداز میں باہر نکل گیا تھا، وہ لوگ چاہتے تو آسانی سے اسے ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک گولی چلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اب وہ بات بھی بتا دو جو تم نے ابھی تک مجھے نہیں بتائی، سجاد رانا نے اسے گھورتے ہوئے حکم دیا۔ سب کچھ تو بتا چکا ہوں، آپ کس بات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ انجان بنا۔ دیکھو شہریار، میں کوئی میڈیا کا بندہ نہیں ہوں کہ تمہاری بنائی ہوئی کہانی پر یقین کر لوں۔ بہت سے معاملات پہلے ہی میرے علم میں ہیں۔ تم مسلسل ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جو تمہیں سوٹ نہیں کرتیں۔ کبھی تم گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی کو سپورٹ کرنے کے لیے خار ہوتے ہو، تو کبھی لکڑیوں کے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خود میدان میں اتر آتے ہو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ تمہارے علم میں آئے تو تم اسے پولیس کے سپرد کر کے خود ایک طرف ہٹ جاؤ۔ اس طرح خود ہر معاملے میں بھاگ دوڑ کرنا اور اپنی جان خطرے میں ڈالنا کسی طرح بھی ہوش مندی کی بات نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا حادثہ بھی تمہاری اپنی کسی ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہے، ورنہ تو تمہارے آدھی رات کو کسی دورے سے آنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے بے خبر رکھنے پر بے خبر رہ جاؤں گا۔ مجھے تھوڑی سی کوشش سے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ سجاد رانا کا لہجہ غصیلا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس غصے کے پیچھے ان کی گہری محبت چھپی ہوئی ہے، اس لیے ذرا برا نہ مانا۔ مگر ایس پی معظم تارڑ کے لیے جو غصہ اس کے اندر دبا ہوا تھا وہ اس وقت باہر نہیں نکلتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ بیڈ کے سرہانے رکھے تکیوں سے ٹکی اپنی پشت کو سیدھا کر کے بیٹھتے ہوئے قدرے تلخی سے بولا، آپ کی پولیس اس لائق ہے ہی کب کہ میں کسی معاملے میں اس پر اعتبار کر سکوں؟ جنگل سے لکڑیوں کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک اتنا زبردست موقع مجھے ملا تھا، لیکن اس ایس پی کی نمک حرامی کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا۔ وہ خبیث شخص پولیس کی وردی پہن کر مجرموں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی میں رسک لینے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ سجاد رانا کو ساری تفصیل سناتا چلا گیا۔ اس طرح ایک گمنام خط پر کارروائی کے لیے دوڑ پڑنا بھی تمہاری حماقت تھی۔ تمہارے مخالفین تمہاری جذباتیت کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے تمہارے جذباتی پن کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ وہ تمہیں مار بھی دیتے اگر تم ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہوتے۔ انہیں معلوم ہے کہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم سب مل کر ان کا ناطقہ بند کر دیتے، لیکن انہوں نے تمہیں یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے تم کچھ ہونے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد سجاد رانا نے اپنی رائے کا اظہار کیا، مگر میں انہیں بتا دوں گا کہ میں ان کے ہتھ کنڈوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے انہیں کھل کھیلنے کا موقع ہرگز نہیں مل سکے گا۔ پھر وہی جذباتیت، تم جس سیٹ پر ہو وہاں اس جذباتیت سے کام نہیں چلتا، کچھ نہیں تو اوپر والے ہی اعتراض کر سکتے ہیں، اس لیے میری مانو تو کچھ عرصے خاموش رہ کر سکون سے کام کرو۔ میں اور پاپا مل کر کوشش کریں گے کہ تمہارے ضلع میں کچھ ایسی انتظامی تبدیلیاں کر دی جائیں کہ تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا تعاون مل جائے، یا پھر اگر تم کہو تو تمہارا کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ سجاد رانا نے اسے تنبیہ کرنے کے ساتھ تسلی بھی دی اور ایک تجویز بھی پیش کی۔ ہرگز نہیں، ٹرانسفر تو میں کسی صورت نہیں کرواؤں گا۔ میرے مخالفین کی تو سب سے بڑی خواہش ہی یہ ہوگی کہ مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن آپ سب اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ میری مرضی کے خلاف میرا کہیں ٹرانسفر نہ ہو سکے۔ میں واضح تبدیلی وقوع پذیر ہونے تک اپنی سیٹ پر جمع رہنا چاہتا ہوں۔ اوکے، نہیں ہوگا ٹرانسفر، لیکن تمہیں بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ سنبھل کر اور خود کو بچا کر کام کرو۔ ضلع کے با اثر لوگوں سے براہ راست ٹکر لینے سے جتنا بچ سکتے ہو بچنے کی کوشش کرو، ورنہ وہ لوگ بھی اپنے تعلقات کی ڈوریاں ہلا کر تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ طاقت اور اختیار کے اس گیم میں کب کس طرف کا پلڑا جھک جائے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ سجاد رانا نے اسے یقین دہانی کروائی، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں نصیحت کرنے سے بھی باز نہیں آیا۔ میں کوشش کروں گا، شہریار نے اسے جواب دیا۔
تاہم جب وہ ہسپتال سے روانہ ہوا تو اسے یقین تھا کہ شہریار نے کوشش بھی کی تو اپنے مزاج کی وجہ سے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، ویسے تو دن کا وقت ہے، اس لیے کسی پریشانی کی بات نہیں، پھر بھی تم دھیان سے دروازہ بند کر کے رہنا۔ آنگن میں بھی زیادہ نکلنے کی ضرورت نہیں، وہ خبیث پرویز سارا وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا کبوتر بازی کرتا رہتا ہے، تمہیں دیکھ کر خواہ مخواہ چھیڑخانی کی کوشش کرے گا۔ میں نے سرمد سے کہہ دیا ہے اگر اسے موقع ملا تو اس طرف کا چکر لگا لے گا، ورنہ میں تو انشاءاللہ رات تک تمہارا کام نمٹا کر واپس آ ہی جاؤں گا۔ چھوٹا سا سفری بیگ شانے سے لٹکائے عامر مہبانوں کو ہدایات اور تسلیاں ساتھ ساتھ دے رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد وہ اپنے دفتر سے چھٹی لینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب مہبانوں کے کام سے جا رہا تھا۔ پرویز کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس دن کی جانے والی حرکت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ بے جگری سے اس کا مقابلہ کرنے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ پرویز اپنی اس شکست پر آرام سے نہیں بیٹھے گا اور مسلسل اس کوشش میں لگا رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح اسے یا مہبانوں کو ذکر پہنچائی جائے۔ پرویز کی ایسی کسی حرکت سے پہلے وہ مہبانوں کو یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ مہبانوں کی حیثیت اس کے گھر میں ایک امانت کی سی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ذرا بھی نقصان پہنچے۔ سرمد کو بھی وہ رات ہی اپنے پروگرام سے مطلع کر چکا تھا، اس نے بھی اس کے فیصلے کی تائید کی تھی، بلکہ وہ عامر سے بھی زیادہ بے چین تھا کہ جلد از جلد خام خواہ مول لی ہوئی اس ذمہ داری سے نجات حاصل کر لی جائے۔ آپ میری طرف سے بالکل فکر نہ کریں، میں خالہ جی کے ان کمرے میں ہی رہنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے بھی دن ہی دن کی بات ہے، دن بھر تو ویسے بھی آپ دفتر میں ہی رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سارا دن آرام سے بغیر پریشانی کے گزر جاتا ہے۔ اس نے عامر کو تسلی دی تو وہ اپنی ماں کے کمرے میں جا کر ان سے ملاقات کرنے لگا۔ انہیں اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دفتر کے کچھ اہم کاغذات وغیرہ پہنچانے کے لیے ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ انہوں نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ دھیان رکھیے گا وہاں جا کر اسی شہریار یا ان کے پی اے کے سوا کسی سے نہیں ملنا، ان دونوں سے ہٹ کر کسی تیسرے فرد کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیے گا۔ عامر کے پیچھے دروازے تک جاتے ہوئے اس نے کئی بار کی ہوئی نصیحت ایک بار پھر دہرائی۔ عامر یا سرمد کو اس نے اپنے تمام حالات تفصیل سے نہیں سنائے تھے، ان لوگوں کو بس اتنا علم تھا کہ وہ اپنے کچھ دشمنوں سے چھپتی پھر رہی ہے اور اس سلسلے میں اسے ایسی شہریار وغیرہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ مجھے تمہاری ہدایت اچھی طرح یاد ہے، تم بے فکر رہو اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھنے کے بعد آرام سے میری واپسی کا انتظار کرو۔ وہ اسے جواب دے کر باہر نکل گیا۔ اس کا رخ شہر سے باہر جانے والی بسوں کے اڈے کی طرف تھا۔ اڈے پر پہنچ کر اس نے پہلے ٹکٹ خریدا، پھر ایک کیبن سے سگریٹ کا پیکٹ خریدنے کے بعد اس کے سامنے لگے اسٹال سے آج کا اخبار بھی لے لیا۔ وہ باقاعدگی سے اخبار پڑھنے کا عادی نہیں تھا، کبھی کبھار کسی اہم خبر کے لیے اخبار خرید لیتا تھا۔ اس وقت اس نے راستے کی بوریت سے بچنے کے لیے اخبار لے لیا تھا، لیکن بس میں بیٹھنے کے بعد اسے بور ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر بے انتہا باتونی تھا، جو بڑی بے تکلفی سے اس سے باتیں کرتے ہوئے قصوں پر قصے سناتا جا رہا تھا۔ مسافر کا انداز گفتگو اتنا سادہ اور برجستہ تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ خود بھی اسے اپنے دفتر اور دوستوں کے متعلق کئی باتیں بتاتا رہا۔ اپنے خوش اخلاق ہم سفر کی وجہ سے اسے احساس بھی نہیں ہوا اور سفر تمام ہو گیا۔ ساتھی مسافر سے ایک گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد وہ بس سے اترا اور اڈے پر موجود رکشوں میں سے ایک میں سوار ہو کر اسے اے سی صاحب کے آفس پہنچانے کا کہا۔ لاہور کے بس اڈے سے خریدا ہوا اخبار رول کی شکل میں اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ رکشے میں بیٹھے بیٹھے اس نے اخبار کو کھولا اور اس کا یوں ہی سرسری سا جائزہ لینے لگا۔ سرسری جائزہ لیتی اس کی نظریں ایک تصویر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ تلاش گمشدہ کا اشتہار تھا جس میں تصویر میں موجود لڑکی کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والے کے لیے 1,00,000 روپے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اعلان کے ساتھ ایک موبائل نمبر بھی موجود تھا جس پر لڑکی کے متعلق جاننے والا رابطہ کر سکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی مقیم تھی۔ بھائی ذرا تیز چلاؤ، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ اشتہار پڑھ کر وہ خود لالچ میں مبتلا نہیں ہوا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے مہبانوں کو اس کے گھر میں دیکھا تھا، ان میں سے کسی کی بھی نظر اگر اس اشتہار پر پڑ گئی تو 1,00,000 کے لالچ میں اس فون نمبر پر ضرور اطلاع دیں گے۔ اخبار میں گمشدگی کا اشتہار دینے والے لوگ اس کے خیر خواہ تھے یا دشمن، اس بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی
کہ جلد از جلد ان لوگوں کے پاس پہنچ جائے جن کے بارے میں ماہبانوں کو حتمی یقین تھا کہ وہ اس کے سچے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ پھول کی پتیوں سے بھرا تھیلا گاڑی میں رکھنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ موتی والا کی موت کے باوجود ابھی اس کی ملازمت جاری تھی۔ موتی والا کے کزن نے کسی طرح اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ کوٹھی کے 1-2 کمرے اس کے 40ویں تک کھلے رکھے جائیں، اور اب وہ اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق وقتاً فوقتاً ان کمروں میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرواتا رہتا تھا جو اس کے یقین کے مطابق موتی والا اور اس کی بیوی کی مغفرت کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ مرنے والا اپنے ساتھ اپنے اعمال نامے میں جو لکھوا کر لے گیا تھا، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہوگا۔ اس حقیقت سے نظر چرائے مرنے والوں کے لواحقین اپنے طور پر اس کوشش میں لگے ہی رہتے ہیں کہ کسی طرح جانے والے کے لیے ایسا کوئی بندوبست کر دیں کہ وہ جہنم کے شعلوں سے بچ کر جنت کے باغات میں جا نکلے۔ اس خواہش میں بعض لوگ اپنی حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو صریحاً خلاف شرع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان ساری رسوم کے پیچھے مرنے والے سے محبت یا ہمدردی کے بجائے دنیا داری کے تقاضے نبھانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ موتی والا کا کزن اس دوسری کیٹیگری کا بندہ تھا۔ آج بھی اس نے اصالِ ثواب کے نام پر جانے کن کن مدرسوں اور مسجدوں کے مولویوں کو جمع کر کے ان کی دعوت کا انتظام کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ قبرستان بھی جانے والے تھے۔ پھول کی یہ پتیاں قبر پر ڈالنے کے لیے ہی منگوائی گئی تھیں۔ میں پتیاں لے کر آ گیا ہوں، تو بتا کہ اندر کا کیا حال ہے، کھانا وانا ہو گیا یا نہیں؟ کوٹھی پہنچنے کے بعد شاکر سے سامنا ہونے پر اس نے اس سے پوچھا، کھانا اتنی جلدی کیسے ختم ہوگا؟ ایسی شاندار مرغی کی بریانی اور کڑھائی پک کر آئی ہے کہ جب تک حلق تک نہیں ٹھونس لیں گے کسی کا ہاتھ نہیں رکے گا۔ شاکر نے جواب دیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ چل جو بھی ہے، فی الحال تو ہماری نوکری چل رہی ہے، 40ویں تک ہم بھی بھاگ دوڑ کر کے اپنے لیے کوئی نئی نوکری تلاش کر لیں گے۔ میرا ارادہ ہے کہ یہاں سے فارغ ہو کر ایک جگہ انٹرویو کے لیے جاؤں گا۔ ایک دوست نے بتایا تھا کہ ایک سیٹھ صاحب کو اپنی بیوی کی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ ہاں بھائی، اب تو یہی کرنا ہے۔ کاش صاحب کی مہمان لڑکی کا ہی کچھ پتہ معلوم ہوتا تو عیش ہو جاتے۔ کیا مطلب، کیا فائدہ ہونا تھا اس کا پتہ معلوم ہونے سے؟ وہ شاکر کی بات پر چونکا۔ آج کے اخبار میں اس لڑکی کی فوٹو آئی ہے۔ لڑکی کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے 1 لاکھ کا انعام ہے۔ کہاں ہے اخبار؟ مجھے بھی دکھا۔ وہ بے چین ہوا۔ میں نے سامنے گرل میں ہی اٹکا دیا تھا، یہاں اب اخبار پڑھنے والا ہے ہی کون؟ میں ہی کبھی کبھی نظر مار لیتا ہوں۔ پہلے خیال آیا تھا کہ صاحب کے کزن سے کہوں کہ اخبار بند کروا دیں، پھر سوچا کہ جس طرح مہینے بھر کے لیے ہماری روزی لگی ہوئی ہے، بیچارے اخبار والے کا بھی کچھ روز اور بھلا ہو جائے۔ شاکر اور بھی کچھ بول رہا تھا لیکن اس کی توجہ شاکر کی باتوں کی طرف نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے گرل میں اٹکے ہوئے اخبار کی طرف بڑھ چکا تھا اور اب اخبار کھولے شاکر کی فراہم کردہ اطلاع کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلد ہی اس نے اشتہار تلاش کر لیا۔ انعام کی رقم اور فون نمبر دونوں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نیلم تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ کھلتا نظر آ رہا تھا۔ یار شاکر، یہ گاڑی کی چابی رکھ، پھولوں کی پتیاں گاڑی میں ہی رکھی ہیں، مجھے نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے۔ تو صاحب سے بہانہ بنا دینا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں جلدی گھر چلا گیا۔ اخبار کا اشتہار والا صفحہ رول کر کے اپنے قبضے میں کرتے ہوئے اس نے عجلت میں گاڑی کی چابیاں شاکر کو تھمائیں اور کوٹھی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یار کہیں صاحب اس طرح جانے پر ناراض نہ ہوں، شاکر نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی۔ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میرا جانا ضروری ہے۔ وہ مڑے بغیر جواب دے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ خود اس کے پاس موبائل نہیں تھا اور اس علاقے میں کوئی پی سی او بھی نہیں تھا۔ بڑی بڑی کوٹھیوں والے علاقے سے تیز تیز چل کر نکلتے ہوئے اس نے قریب واقع کمرشل ایریا کا رخ کیا۔ اس علاقے میں لگژری فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ ان فلیٹس کے سامنے مختلف شاپنگ سٹورز اور دیگر دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ اسے امید تھی کہ وہاں کسی دکان پر سے پبلک کال کی سہولت مل جائے گی۔ اس کا یہ یقین غلط ثابت نہیں ہوا۔ ایک میڈیکل سٹور پر اسے پبلک فون مل گیا۔ اس نے اخبار کھول کر اشتہار نکالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس میں دیا ہوا فون نمبر ملایا۔ ہیلو۔ رابطہ ملنے پر ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ آج کے اخبار میں ایک لڑکی کی گمشدگی سے متعلق جو اشتہار چھپا ہے،
وہ آپ نے ہی چھپوایا ہے؟ کسی بھی قسم کی اطلاع فراہم کرنے سے پہلے اس نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں، اشتہار ہم نے ہی دیا ہے۔ تم بولو، تمہیں لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ دوسری طرف سے بے چینی سے پوچھا گیا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ معلوم ہے، مگر کوئی بھی اطلاع دینے سے پہلے میں انعام کی رقم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موتی والا کی کوٹھی سے یہاں تک کا فاصلہ طے کرنے تک مسلسل اپنا دماغ دوڑاتا رہا تھا، اور اب ایک طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق گفتگو کر رہا تھا۔ انعام کا کوئی مسئلہ نہیں، انعام تمہیں ضرور ملے گا، مگر پہلے تم کچھ بتاؤ تو۔ وہاں لگتا تھا کہ صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انعام تو تمہیں دینا ہی ہوگا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں انعام میں 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ روپے لوں گا۔ اس نے اپنا مطالبہ بیان کیا۔ 2 لاکھ یہ تو بہت زیادہ ہیں، کرخت آواز والے نے اعتراض کیا۔ زیادہ ہے تو رہنے دو، میں ابھی اطلاع نہیں دوں گا۔ اچھا اچھا، رکو، ایسا کرو، 5 منٹ صبر کرو، میں مشورہ کرنے کے بعد تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ گھبرا کر جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، تم مشورہ کر لو، میں 5 منٹ بعد دوبارہ فون کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا اور ٹہلتا ہوا آگے نکل گیا۔ 5 منٹ کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اسے زیادہ لگ رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 5 منٹ کے اس وقفے میں کوئی دوسری کال آ جائے جو ماہبانوں کے بارے میں اطلاع دے دے۔ آخر سرمد کے محلے میں کئی افراد ماہبانوں کے صورت آشنا تھے، ان میں سے بھی تو کوئی یہ اشتہار دیکھ کر فون کر سکتا تھا۔ کسی اور کے اس مختصر وقفے میں فون کرنے کے خدشے کو وہ اس تسلی کے سہارے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب صبح سے اب تک کسی نے اخبار دیکھ کر فون نہیں کیا، تو اب کون اتنی سی دیر میں فون کر دے گا؟ آخر خدا خدا کر کے یہ 5 منٹ گزرے۔ اس بار اس نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کا فون استعمال کیا۔ دوسری طرف سے کال اسی پہلے والے بندے نے ریسیو کی۔ پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے لہجے کو ذرا روبدار بناتے ہوئے پوچھا۔ ہم راضی ہیں، تم لڑکی کا پتہ بتاؤ۔ پتہ جاننے کے لیے تم 1.25 گھنٹے بعد بھاٹی گیٹ پہنچ کر مجھ سے ملو، ساتھ میں 2 لاکھ کی رقم بھی لانا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم تمہیں پہچانیں گے کیسے؟ اس کی بات سنتے ہی دوسری طرف سے بے چینی سے پوچھا گیا۔ میں نے خاکی رنگ کی پتلون پر سفید قمیض پہن رکھی ہوگی، اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ بھی ہوگا۔ خود پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے اپنا حلیہ بیان کیا، اور فون بند کر کے کال کی ادائیگی کرنے کے بعد سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ یہاں سے بھاٹی گیٹ پہنچنے کے لیے اس کا لگایا ہوا وقت کا اندازہ بالکل درست تھا۔ ٹیکسی نے 1.25 گھنٹے سے بس 1 آدھ منٹ اوپر ہی اسے وہاں پہنچایا۔ ٹیکسی کا کرایہ دے کر وہ جیسے ہی نیچے اترا، 2 بندے لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سیاہ چرمی بیگ تھا۔ تم ہی ہونا ہمیں فون کر کے اطلاع دینے والے؟ تمہاری فرمائش پر ہم 2 لاکھ روپے لے کر آ گئے ہیں۔ اب تم ہمیں لڑکی کا پتہ بتاؤ۔ پہلے رقم، اس نے مطالبہ کیا۔ جواباً اس کے ہاتھ میں بیگ تھما دیا گیا۔ اس نے بیگ کی زپ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر رقم موجود تھی، اور خاصی محسوس ہوتی تھی۔ رقم گننے کا موقع نہیں تھا، اس لیے اسے اندازے پر ہی یقین کرنا تھا۔ اب چلو، اور ہاں، یاد رکھنا کہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارے بندے ارد گرد موجود ہیں، تم نے ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں لگنے والی گولی کس طرف سے چلائی گئی ہے۔ رقم سے بھرا بیگ دینے والے کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن رقم کے لیے اتنا رسک تو لینا ہی تھا۔ میرے ساتھ آؤ، خود کو بااعتماد ظاہر کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ذرا سا فاصلہ طے کرتے ہی اسے احساس ہونے لگا کہ علاقے میں کچھ کشیدگی سی ہے۔ جگہ جگہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے آپس میں باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس صورتحال کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس علاقے میں رہنے والوں کے مزاج کے بارے میں واقفیت تھی۔ ذرا ذرا سے مسئلوں پر وہ لوگ اسی طرح ٹولیاں بنا کر گھنٹوں آپس میں تبصرے اور بحث کر سکتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ موجود بندوں کو لے کر آگے بڑھتا گیا۔ وہ چوکنے سے اس کے پیچھے چلتے رہے۔ راستے میں انہوں نے ایک پولیس موبائل کو بھی دیکھا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بندوں میں سے ایک نے غراہٹ آمیز سرگوشی میں پوچھا۔ میری طرف سے تو نہیں ہے، اگر تم پولیس موبائل دیکھ کر کہہ رہے ہو تو غلطی پر ہو۔ پولیس تو کہیں بھی آ جا سکتی ہے، لیکن کم از کم میں پولیس کو اس معاملے میں انوالو کر کے 2 لاکھ کی رقم سے محروم ہونا پسند نہیں کروں گا۔ اس کا جواب حقیقت پر مبنی تھا، اس لیے وہ لوگ خاموشی اختیار کر گئے، مگر عامر کی گلی کے کونے پر پہنچ کر وہ خود بری طرح ٹھٹک گیا۔
وہاں پولیس والوں کی اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کا بھی کافی ہجوم تھا اور ہر چہرے پر خوف کی تحریر صاف پڑی جا رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، کیا معاملہ ہے؟ ہجوم میں نظر آنے والے ایک شناسا چہرے کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ عامر کی گلی کے کونے والے گھر میں رہنے والا ایک سبزی فروش تھا۔ تم عامر کے دوست ہو نا؟ بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے اس شخص نے اس سے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں عامر کا دوست ہوں، لیکن آپ بتاؤ کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی پولیس کیوں جمع ہے اور لوگوں کو گلی کے اندر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے بھائی، تمہیں شاید معلوم ہو کہ عامر کے پڑوس والے گھر میں پٹاخے، پھلجھڑیاں، انار اور دوسری بارود والی چیزیں بنتی تھیں۔ پتہ نہیں وہاں کس طرح آگ لگی اور سارا بارود لپیٹ میں آ گیا۔ دھماکے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ ہمارے گھروں کی کھڑکیاں، دروازے ہل کر رہ گئے۔ وہ کمبخت گلو خود تو مارا ہی گیا ہے، ساتھ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔ بیچارے عامر کے گھر کی دیوار تو اس کے بارود والے کمرے سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ گلو کے گھر کے ساتھ وہاں بھی تباہی آ گئی۔ عامر کی ماں اور اس کے رشتہ دار لڑکی کی لاشیں بھی ابھی ابھی پولیس والوں نے ملبے سے نکال کر ہسپتال بھجوائی ہیں۔ تمہیں اگر عامر کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو اسے اس قیامت کی خبر کر دو۔ بیچارے کی ایک ماں ہی تو تھی، اب وہ بھی نہیں رہی، گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ معلوم ہوگا تو اسے بڑا صدمہ ہوگا۔ صدمہ تو خیر سارے محلے کو ہے، اکٹھے 3 بندے مر گئے ہیں۔ لوگوں کا جو مالی نقصان ہوا وہ الگ، پیچھے پرویز کے گھر کی دیوار بھی چٹک گئی ہے۔ برکت خالہ کے باورچی خانے کی شیٹیں اڑ گئی ہیں۔ کئی لوگوں کے گھروں میں شیشے کے برتن وغیرہ ٹوٹ کر گر گئے ہیں۔ وہ جانے کون کون سے نقصانات گنوا رہا تھا، لیکن سرمد کا ذہن تو اپنے ہی نقصان میں اٹکا ہوا تھا۔ عامر کی ماں اور اس کی رشتہ دار لڑکی کی ملبے سے نکلنے والی لاشوں کی اطلاع نے خود اس کے اپنے خوابوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور اسے لگ رہا تھا کہ ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کا ملبہ اس پر دھڑا دھڑ گرتا اسے کسی گہری قبر میں دفن کرتا جا رہا ہے۔ بائیں ہاتھ میں تھاما ہوا بیگ جس میں 2 لاکھ کی رقم موجود تھی اس کی گرفت سے پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ جس کا سودا کر کے اس 2 لاکھ کی رقم کا مالک بنا تھا، جب وہی نہیں رہی تھی تو یہ 2 لاکھ بھی کیسے اس کے رہ سکتے تھے؟ رقم لے کر فرار ہو جانے کا خیال بھی بیکار تھا کہ وہ دونوں منکر نکیر بنے سر پر ہی سوار تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔